بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کے لیے بہت پیارا سوال لے کر آیا ہوں کہ اگر کوئی انسان اپنی شادی کے لیے دعا کرتا ہے یا پھر جو ہے اس کو یعنی کہ اپنی محبت کا اظہار جو ہے اپنے والدین سے کرتا ہے کہ بھائی میں کسی سے محبت کرتا ہوں تو میری جو ہے اس سے شادی کروا دو، تو یہ سب کرنا جو ہے یہ اسلام میں جائز ہے، غلط نہیں ہوگا، اس کو جائز کہنا چاہیے، کیونکہ وہ اظہار ہی تو کر رہا ہے اور صحیح راستے پر چل رہا ہے۔ اگر وہ غلط راستے پر چل رہا ہوتا تو اب تک جو ہے اپنی محبت کو انجام دے چکا ہوتا، مثلا گھر سے بھاگ چکا ہوتا۔ یہ جو ہے یہ غلط ہوتا ہے۔ اگر آپ اپنے والدین سے اظہار کر دیتے ہیں کہ بھائی میں کسی سے محبت کرتا ہوں اور اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں، تو یہ جو ہے اسلام میں اظہار کرنا جائز ہے، اسلام ہمیں اظہار کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ اگر آپ نے اظہار کر دیا، بتا دیا والدین صاحب کو کہ بھائی میں کس سے محبت کرتا ہوں اور اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں، یا اپنی پسند کی کہیں شادی کرنا چاہتے ہیں، تو وہ بھی اپنے والدین سے کہہ سکتے ہیں۔ اگر آپ یہ سب باتیں کر چکے ہیں تو اب جو ہے آپ گنہگار نہیں ہوں گے۔ اور اگر آپ ان باتوں کو کرنے کے بعد جو ہے ضد کرتے ہیں کہ بھائی اب یہی شادی کرنی ہے، اس کے علاوہ جو ہے کہیں شادی کرنی ہی نہیں ہے، تو اس پر جو ہے آپ گنہگار کہلائیں گے، کیونکہ آپ ضد کر رہے ہیں۔ آپ پر جو ظاہر تھا یعنی کہ آپ بتانا جو ہے آپ پر جائز تھا، آپ نے بتا دیا۔ اگر اب جو ہے آپ ضد کرتے ہیں تو پھر جو ہے آپ گنہگار ہو جائیں گے، کیونکہ اگر آپ کے حق میں ہی نہیں ہے تو آپ اس پر ضد کیوں کر رہے ہیں؟ سب کچھ کرنے کے بعد جو ہے آپ سب کچھ اللہ پر چھوڑ دیں، کیونکہ اللہ نے اگر آپ کے نصیب میں لکھا ہوگا اس کو، آپ کی محبت کو یا کسی بھی چیز کو، تو پھر جو ہے وہ آپ سے جدا ہو کر کہیں نہیں جا سکتی، آپ کے ہی حصے میں اور حق میں ضرور آئے گی۔ اسی طرح اللہ پر اپنا توکل پکا رکھنا چاہیے۔ توکل بہت بڑی چیز ہے۔ اگر آپ کا توکل جو ہے، عقیدہ جو ہے ایک دم مضبوط ہوگا نا، تو اللہ رب العزت سے آپ جو مانگیں گے آپ کو فوراً مل جائے گا، کیونکہ آپ اللہ پر توکل کرتے ہیں۔ توکل بہت بڑی چیز ہے، ایک بار اللہ پہ توکل کر کے دیکھیں۔ اور مسلمان کا تو یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ اللہ پر توکل رکھنا چاہیے۔ اسی طرح جو ہماری آج کی بھی ویڈیو مکمل ہوئی تو ہم نے اس سے یہ سیکھا کہ انسان جو ہے اپنی محبت کا اظہار اپنے والدین سے کر سکتے ہیں، اور والدین بھی اس چیز کو غلط نہ سمجھیں، کیونکہ اگر وہ غلط سمجھنا شروع کر دیں گے تو پھر جو اولاد ہوگی وہ والدین سے کبھی نہیں بات کرے گی، یعنی کہ اپنی باتوں کا جو اظہار ہے وہ کبھی نہیں کر پائے گی، کیونکہ وہ تو سمجھ ہی جائے گی کہ بھائی میرے والدین جو ہے مجھے ہمیشہ ہی غلط سمجھتے ہیں، تو ان کو اس بار جو ہے بتا کر مجھے کوئی فائدہ نہیں پہنچنے والا، تو اس لیے جو ہے اس سے بہتر یہی ہوگا کہ میں اپنی محبت کو انجام دے دوں۔ تو اسی لیے والدین سے بھی گزارش ہے، برا نہ مانیں، لیکن اپنی اولاد پر جو ہے رحم کریں، تھوڑا سا ان پر حق تلفی اور ظلم کرنے سے بچیں، اور اللہ کے عذاب سے، قہر سے ڈریں، کیونکہ اولاد پر رحم کرنا چاہیے، اور اولاد پر رحم کرنے والے والدین ہی اپنا مقام جو ہے حاصل کر پاتے ہیں، کیونکہ اگر اولاد پر رحم نہ کریں گے تو اولاد جو ہے وہ بگڑ جائے گی، بگڑنے کے بعد بھی جو ہے کافی حد تک وہ زمانہ حال میں گمراہ ہو جائے گی، کیونکہ گمراہ سے مطابق ایسی بہت سی باتیں آ جاتی ہیں جس سے انسان کافر بھی ہو جاتا ہے، انسان کلمہ کفریہ بھی ادا کر دیتا ہے اپنی زبان سے۔ تو ان چھوٹی چھوٹی باتوں کا جو ہے ہمیں خیال رکھنا چاہیے، ان چھوٹی چھوٹی باتوں سے ہم کافر بھی ہو جاتے ہیں، لیکن ہمیں اس چیز کا علم نہیں ہوتا۔ تو اب مثلا میں آپ کو یوں اس کی ایک مثال دیتا ہوں، جیسے گانوں میں جو ہے کافی حد تک گانوں میں کلمہ کفریہ ادا کیے جاتے ہیں، تو اب جو ہے ہم کیا کرتے ہیں کہ گانے سنتے ہیں تو گانے سننے کے ساتھ ساتھ جو ہے گانوں کو دہراتے بھی ہیں، ایک سٹائل ہوتا ہے انسان کا، تو وہ جو ہے دہرانا بھی شروع کر دیتے ہیں اس کو ساتھ میں، تو اس سے جو ہے وہ کلمہ کفریہ ادا کر رہا ہوتا ہے، تو یہ جب ادا ہو جاتے ہیں تو پھر انسان کافر ہو جاتے ہیں، اس کو توبہ کرنا ضروری ہو جاتا ہے، واجب ہو جاتا ہے۔ اگر وہ توبہ نہیں کرے گا تو کافر ہی رہے گا اور اپنے ایمان سے جو ہے محروم ہو جائے گا۔ اسی طرح انسان سے اگر کوئی کلمہ کفریہ ادا ہو جائے غلطی سے بھی، تو اس کو چاہیے کہ وہ فوراً توبہ کر لے، یعنی کہ اللہ کی راہ میں فوراً توبہ کرے کہ یا میرے مالک الہی
مجھ سے یہ کفر جو ہے سرزد ہو گیا، اب میں اس کفر کی توبہ کرتا ہوں اپنے سچے دل سے، اور عہد کرتا ہوں کہ انشاءاللہ میں دوبارہ یہ گناہ یا کلمہ کفر جو ہے کبھی نہیں دہراؤں گا، تو پھر جا کے جو ہے اس کی توبہ قبول ہوگی۔ اور اس بات کا خیال رہے کہ توبہ جو ہے وہ سچے دل سے کی جاتی ہے۔ اگر سچے دل سے توبہ نہیں کریں گے، صرف زبان کا کہنا ہوگا، تو پھر وہ توبہ نہیں کہلائے گی اور قبول بھی نہیں ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو کلمہ کفریہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔